بات یہ ہے کہ جیسے ایک آج جو مس کال تھیں اس میں سے وہ ایک مسلمان کنٹری کا نمبر تھا اور بہت ساری اس کی مس کالیں تھیں، واٹس ایپ پہ بھی تھیں اور فون پہ بھی تھیں. تو میں نے مناسب سمجھا کہ دیکھوں، کیونکہ اس ٹائپ کا جب ڈیسپریشن ہوتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو کوئی گالیاں دینے کے بہت زیادہ موڈ میں ہے کہ وہ مجھے گالیاں دینے کے لیے بےتاب ہو رہے، یا وہ پیار جتانے کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں. ادروائز تو میں نے فون کیا خیر ان کو، تو عارف صاحب بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے، اور لائف ٹائم میری خواہش تھی وہ، تو پہلے تو سکون ہو گیا کہ چلو گالم گلوچ نہیں ہونے کا چانس. بھلے میرا تعلق ہندوستان سے اور فلاں علاقے سے، اور میں ہندوستان کا مسلمان ہوں لیکن لبرل مسلمان ہوں، اور آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، طارق فتح صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں مسلمانوں کی. میں کہ جی شکریہ شکریہ. اب ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں ہر آدمی سے ہم فون پہ بات کرنے لگیں تو کیسے کام چلے، لیکن پھر بھی اب ایک اخلاقی تقاضا ہوتا ہے. تو ادھر ہی میں پچھلے 1 گھنٹے سے بیٹھا ہوں، 2-3 بسیں نکل گئی، ہر 20 منٹ بعد بس آتی ہے، لیکن میں اس فون سے نکلوں تو کچھ مسئلہ حل ہو. تو خیر اب پھر آگے وہ اپنے مدعے پہ بولے جی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں مسلمانوں کو ان کی غلطیاں بتا کے، جو کہ صحیح ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ وہ، لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ آپ ہندوستان میں تو نہیں رہتے. اچھا وہ بھی باہر ہی رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں تو 50 سال سے باہر رہتا ہوں لیکن میں ہندوستانی ہوں اور آئی لو مائی کنٹری اور یہ وہ. پھر آئے وہ مدعے پہ بولے جی آپ ہندوستان میں تو نہیں رہتے تو آپ کو پتہ نہیں ہے اصل گراؤنڈ ریئلٹیز. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ 2014 میں مودی جی کے آنے کے بعد معاملات بہت خراب ہو گئے ہیں، بہت بدل گئے ہیں. وہاں پہ چینلوں کو ساروں کو خرید لیا گیا ہے، اور ٹی وی چینل 24 گھنٹے کمیونل بات کر رہے ہیں، اور کمیونل بھی وہ اگینسٹ مسلمان جا رہے ہیں، اور سارا مسلمان کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ چیزیں کتنی خراب ہو گئی ہیں اور بدل گئی ہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھیں جی میں آپ کو یہاں پہ 1 منٹ روکوں گا کیونکہ یہ ٹاپک گھنٹوں لمبا ہے، لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ آئی ٹوٹلی ایگری کہ مودی جی کے آنے سے پہلے چیزیں دوسری تھیں اور اب بدل گئی ہیں. میں نے کہا بدل اس لیے گئی ہیں کہ اب ہندو کہہ رہا ہے کہ یار بہت نہیں ہو گیا یار، ایک حد نہیں ہو گئی، کب تک لاٹ پیار اٹھائے جائیں. میں نے کہا آپ مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیں نا کہ مزے سے دھڑلے سے وہاں پہ ایک اسٹیٹ ہے انڈیا کی جہاں پہ بیف فیسٹیول ہوتا ہے، جہاں پہ بیف کی مختلف ریسیپیز کے ساتھ چیزیں بنائی جاتی ہیں اوپنلی پبلسائز کر کے. میں نے کہا کہ آپ پاکستان یا جس آپ اسلامک ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پہ پگ فیسٹیول کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کیا آپ وہ پگ فیسٹیول وہاں پہ سور کی بریانی، سور کڑھائی، سور کے ٹکے الاؤ کریں گے؟ میں نے کہا لیکن جب ہندوستان میں آپ یہ مزے سے کر رہے ہوں اور پھر ہندو جب بولے کہ یہ غلط ہے تو میں نے کہا آپ کہتے ہو کہ جی اب ہندو دیکھو بدل گیا ہے، اب وہ مودی جی کے آنے کے بعد بدل گیا ہے. میں نے کہا آپ کا جب موڈ ہو تو آپ پورے محلے میں چاند تارے والی جھنڈیاں پیور اسلامک ماحول بنا دیتے ہیں پورے محلے میں، عموماً پورے شہر میں جب آپ کے فیسٹیولز آتے ہیں. میں کہا دیٹ از ناٹ کمیونل. لیکن ایک بیچارہ ہندو اپنے ٹھیلے پہ اورنج کلر کا جھنڈا لگا دے تو آپ پولیس میڈیا سارا اٹھ پڑتا ہے، اوہ کمیونل، قیامت آ گئی، یہ زعفران ہرا نظر نہیں آ رہا. میں نے کہا آپ کو اتنے سالوں سے پورا محلہ ہرا کر دیتے ہیں، پورا محلہ جھنڈے والی چاند تارے والی جھنڈیوں سے جب آپ کر دیتے ہو تب آپ کو کمیونل نظر نہیں آتا. بدقسمتی سے آج پھر جب ہندو کہتا ہے کہ یار بہت ہو گیا یار، میں نے کہا مجھے آپ ایک چھوٹا سا سوال کا جواب دے دیں سر. میں نے کہا ایک کنٹری ہو جس کی 80% آبادی مسلمان ہو اور 20% مائنورٹیز ہوں، میں کہا 72 سال میں ان مائنورٹیز کا کیا حال ہوگا؟ آدھے سے بھی کم رہ جائیں گی. میں نے کہا ایک مثال تو میرا اپنا ملک پاکستان ہے جہاں پہ 72 سال پہلے مائنورٹیز کی کیا آبادی تھی اور آج کیا آبادی ہے. میں نے کہا آپ کے ہندوستان میں مائنورٹیز بڑھ رہی ہے 72 سال میں. میں نے کہا آپ ان مائنورٹیز کا کیا کرتے 20%؟ تو میں نے کہا یہ تو ہندو ہے بھائی، اس سے زیادہ ٹولرنٹ آپ کو کہاں ملے گا. آج وہ اپنے جائز جو اس کو دبایا جا رہا ہے اس کے خلاف خالی آواز اٹھا رہا ہے تو آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں. میں نے کہا پھر آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں ایڈوکیسی نہ کروں. بولے آپ کو پتا کیا، آپ جا کے دیکھیں مسلمانوں کی حالت زار. میں نے کہا جی دیکھیے نا بھائی. میں نے کہا مجھے تو الطاف بھائی نے کہا تھا کہ جا کے دیکھ کے آؤ جامع مسجد پہ، بلی مڑا پہ. میں نے کہا میں دیکھ کے آیا ہوں، بہت بری حالت ہے.
کون ذمہ دار ہے؟ میں نے کہا یہ آپ کے مسلمان لیڈر ذمہ دار ہیں. میں نے کہا کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ رکھ رہے ہیں اس حالت میں تاکہ دنیا میں وکٹم کارڈ. میں نے کہا آج آپ بھی اتنے لبرل مسلمان ہو کے آخر میں وکٹم کارڈ پکڑ کے آ گئے نا. میں نے کہا کب تک یہ وکٹم کارڈ چلاؤ گے؟ میں نے کہا اصل صورتحال یہ ہے کہ باقی جتنے آپ کے ارد گرد رہتے ہیں نا 85%, 87% نان مسلمس, وہ بیچارے سارے وکٹم ہیں آپ کے. وکٹم کارڈ تو ان کے پاس ہونا چاہیے. میں کہا جب دیکھو آپ جہاں دیکھو وکٹم کارڈ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مسلمان کی حالت زار دیکھو. تو میں نے کہا پکڑے نا اعظم خان کو, پکڑے نا مسلمان لیڈروں کو, گریبان سے پکڑے اور پوچھیں کہ یہ ہماری کیا حالت کی ہے. میں نے کہا جب میں بلی باڑہ میں بیٹھ کے منجی پہ بیٹھ کے وہاں پہ میں کھا رہا ہوں گائے کے گوشت کی نہاری, تو میں نے کہا پھر ٹالرنس کی انتہا میں نے دیکھ لی ہے کہ یہ ہندو بھی ہی اتنا ٹالرنٹ ہے. میں نے کہا 5000 سال ہو گئے جناب اس ہندوستان اور ہندو کلچر ہندو ریلیجن پہ حملے ہوتے ہوتے. میں نے کہا 5000 سال سے اس سنتانا دھرم اور اس پوتر دیش کے اوپر حملے ہوتے رہے. میں نے کہا یہ آج بھی قائم و دائم ہے اور رہیں گے ہمیشہ, کیونکہ یہ برداشت والی قوم ہے. میں نے کہا آج تھوڑے آ گئے ہیں کہ صرف یہ کہ ہمیں دبانا بند کرو. تو میں نے کہا آپ لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. میں نے کہا سوچو تو اگر یہ مسلمانوں والا کام شروع کر دیں گے. میں نے کہا جتنے بروٹل اور جتنے سختی سے آپ اپنے چیزوں کو امپوز کرتے ہیں نا, آپ سے مطلب مسلمان سر میں آپ کو نہیں کہہ رہا, آپ اپنی چیزوں کو جتنا امپوز اپنے نان بلیورز کے اوپر کرتے ہو نا, جس دن یہ ہندو اس لیول پہ آ گئے اس دن کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں ہمیشہ ہندوؤں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ برداشت کی ضرورت ہے, کیونکہ آخر کو یہ دیش ہے جس کو نقصان پہنچنا ہے ان چیزوں سے. تو کمیونل ڈیوائڈ بالکل ایک چل رہی ہے, لیکن اس کو ہوا دے رہی ہے. میں نے کہا کہ آپ کی قوم جو سدھرنے کو تیار نہیں. میں نے کہا آج آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ہندوؤں کو سمجھاؤں. میں نے کہا ہندوؤں کو میں بعد میں سمجھاؤں, پہلے میں مسلمان کو سمجھاؤں, کیونکہ سمجھایا اس کو جاتا ہے جو غلط ہے. میں نے کہا آپ لوگ غلط ہو. میں نے کہا ہندو آج جب اپنا زعفران پکڑنے پہ مجبور ہوا ہے تو اس لیے مجبور ہوا ہے کہ آپ نے گرین جھنڈے اتنے چلا دیے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یار بہت ہو گیا. تو آپ مسلمانوں کو ہندوستان کے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ہندوؤں کو بھی اپنے برداشت کے لیول کو کنٹینیو کرنا ہے. یہ بائی فورس معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. اس سے دیش کا نقصان ہوگا, اس سے اس ملک کا نقصان ہوتا ہے, اور اس سے اس ملک میں رہنے والوں کا نقصان ہوتا ہے. دشمنوں کی یہی چال ہے, دشمن یہی چاہتا ہے. اس وقت واقعی ایک شور تو چل پڑا ہے نا ہندو مسلم. حالانکہ میں نے ان کو یہ بھی بھارت ماتا کی مورتی کا جو مسئلہ ہوا تھا تامل ناڈو میں کنیا کماری میں, اس کے حوالے سے بھی میں نے ان صاحب کو تو میں نے جتنا سمجھا سکتا تھا سمجھایا. لیکن بہرحال ہمارے مسلمانوں میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہم کتنے بھی لبرل ہو جائیں نا تو بھی پھر بھی, جو کہ میں نے ان صاحب کو کہا تھا اور پہلے بھی آپ لوگوں کو بھی کہہ چکا ہوں کہ جس دن مسلمان بچے کے ذہن میں ہم نے یہ ڈالنا شروع کر دیا نا کہ یار سب برابر ہیں, تمہارا عمل, تمہارے ایکشنز, تمہارا وے آف لائف, دس میکس دا ڈفرینس, باقی سب برابر ہیں دنیا میں. صرف اس لیے کہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اور اس کے بعد تم کچھ بھی کر لو, تم جاؤ گے جنت میں. جب یہ فیلنگ رکھو گے نا تو یار یہ تو پھر سدھرنے کے لیے یا چینج ہونے کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا ہے. ہندو کو صرف برداشت کنٹینیو رکھنا ہے. کچھ ہندوؤں کا اگر برداشت کا لیول کم ہو رہا ہے تو ان سے بھی میری یہی بنتی ہے کہ یہ برداشت کو بڑھائیں, اور آپ کی سرکار کوئی ایسے سخت ایکشن لے جس میں یہ جو ایک طرفہ کمیونل اٹیکس ہوتے ہیں اور اس کے اوپر FIR کرتی ہیں, اور جو فریڈم آف اسپیچ اور ہیٹ اسپیچ کے قانون کو بڑا طریقے سے اس کو امپلیمنٹیبل سچویشن میں لا کے امپلیمنٹ کرنا ہوگا. ایکول امپلیمنٹ کرے. یہ نہیں ہے کہ کوئی جہاد کے بارے میں بات کرے تو اس کے اوپر 100 FIR کاٹ دو, لیکن کوئی ہندوؤں کے بھگوان کو برا کہے, ہندوؤں کے بھگوان کا مذاق اڑائے, انڈیا کے خلاف بات کرے, انڈیا کے اوپر 24 گھنٹے کیڑے نکالتے رہیں, جیسے یہ صبا صاحبہ ہیں, جاوید صاحب ہیں,
या ये राना साहिब आए, इनकी आप ट्वीट्स उठा के देख लें, इन्होंने कीड़े ही निकालने होते हैं हर चीज़ में। इन्होंने आज तक मुझे एक इनकी ट्वीट नज़र नहीं आई जिसमें कोई ऐसी बात हो कि दे फील प्राउड ऑफ नॉन मुस्लिम इंडियन या इंडिया। ये सिर्फ इंडिया की भी तारीफ करेंगे तो शाहरुख खान को सबा साहिबा कहती हैं, डू यू नो शाहरुख खान? ऑफ कोर्स यू नो शाहरुख खान। मतलब मुसलमानों की ही तारीफ करेंगी, ताजमहल के करेंगे। तो मुसलमान तबलीगी जिन्होंने पूरे इंडिया में वो फैला दिया कोरोना, उनके प्लाज्मा की तारीफ करेंगी, उनकी बदमाशी की, उनके जो जुर्म हैं, ये इतना बड़ा इंसानियत से जुर्म, उसके ऊपर कभी बात नहीं करेंगे ये लोग। तो इनको पकड़ने की ज़रूरत है। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाजायज़ फ़ायदा उठा के हेट स्पीच स्प्रेड कर रहे हैं, सरकार का काम है कि इनको पकड़ें। जब तक प्रोसिक्यूशन नहीं होगी, यही हम पाकिस्तान में कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन नहीं होता तो हवाईजहाज गिरते हैं, प्रोसिक्यूशन नहीं होता तो आवाम मर रही है हर चीज़ में, इसलिए कि कोई पूछने वाला नहीं। तो आज हिंदुस्तान में मुसलमान लीडरशिप, अब आज़म खान के साथ हुआ, सही हुआ ना, लेकिन अब मज़ीद ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है, इनको सख्ती से रोकना होगा। और ऑफ कोर्स किसी भी धर्म को कोई बुरा ना कहे, ना इस्लाम को कहो, ना हिंदुइज्म को कहो, ना किसी भी मज़हब को नहीं कहो। हर आदमी का अपना ज़ाती एक अटैचमेंट होता है मज़हब से, मज़हब को ना टच करें। लेट ऑल ऑफ अस बी इंडियन फर्स्ट एंड देन वॉट एवर वी आर। जब भी इस देश के लिए भला होगा और हमें आगे इस पे चीज़ें करनी होंगी। देखें, सबसे बड़ा सवाल ये है कि 5000 साल से जिस धर्म पे अटैक होता हो, मुझे बता देना कि उस धर्म की आज क्या पोजीशन है। 5000 साल आपके एक कंट्री पे लगातार इन्वेजन होती रही हो। इतना बड़ा मिस्र था, इतना सा रह गया है, वो भी 5000 साल पुराना है। तो इंडिया कायम है अपनी सच्चाई पे और अपने उसूलों पे, जो कि संताना धर्म की बेसिक है, टॉलरेंस एंड इक्वलिटी। और उस इक्वलिटी की ही बुनियाद पे आज ये धर्म और ये कंट्री कायम है। मैं तो ये पूछता हूँ कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म, जितने भी अब धर्म उठा लें आउट ऑफ इंडिया के जो बड़े धर्म हैं, वो सब पॉलिटिसाइज्ड है। रोमन एम्पायर के ज़माने से क्रिश्चियनिटी को पॉलिटिसाइज किया गया है। आज भी ट्रम्प हों या कोई भी क्रिश्चियन लीडर्स हों, क्रिश्चियन कंट्री के लीडर्स, वो क्रिश्चियनिटी को वो पॉलिटिसाइज करते हैं। इसी तरह इस्लाम, इसी तरह जुडाइज़म, एक यही तो धर्म है जो कभी पॉलिटिसाइज नहीं हुआ। आज 4 हिंदू ने उठ के अपने हक के लिए आवाज़ उठानी शुरू की, और वो भी सिर्फ ये कहते हैं कि भाई बराबरी करो। तो आपकी चीखें निकल गई हैं। खाली मुसलमान नहीं, अंग्रेज़ भी तो पीछे पड़ गया है ना। पूरी दुनिया से शोर उठ रहा है हर तरफ से, इसलिए कि डर लग रहा है इनको कि यार ये सोए हुए शेर हैं, इनको ना जगाओ। तो मैं मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों, और वो साहब बार बार ये भी कह रहे थे कि मैं हमेशा अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मैं एक नॉन मुस्लिम कंट्री में पैदा हुआ जहाँ पे मुझ पे पाबंदी नहीं थी और आई कुड स्टडी फ्रीली और ये और वो। लेकिन इसके बाद भी आई एम सॉरी टू से स्टिल यू हैव टू स्टडी अ लॉट सर। और ज़ाहिर आप वो वीडियो तो देख ही रहे होंगे ये, क्योंकि आपने कहा था आप मेरी हर वीडियो देखते हैं। तो मैं जो बात है वो खुल के करता हूँ, मैं किसी से वो नहीं करता। जब मुझे सही लगता है तो आप बिल्कुल अपना आप को पहले बदलें। जिस दिन आप विक्टिम कार्ड को छोड़ देंगे उस दिन आई विल थिंक कि यू आर करेक्ट। तो ये है कि इस नॉन पॉलिटिसाइज्ड रिलीजन को मजबूर ना करें कि वो फिर अपनी ताकत दिखाएं। आफ्टर ऑल इट्स ए ह्यूज पावर, जिससे आप दुनिया में अब शोर जो उठ रहा है कि ये क्या हो गया, आज का हिंदू बदल रहा है, तो बदल रहा है भाई। फिर आप लोग मजबूर करोगे तो वो बदलेगा। फिर अपने हक के लिए तो हर आदमी को उठने का हक है। तो काफ़ी हो गया।